بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگا نمبر 76 اور آج 5ویں قسط ہے اور ہیڈنگ ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریوں کا بقیہ حصہ۔ کچھ حصہ ہم پچھلے وی لاگ میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، کچھ ابھی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وی لاگا نمبر 76 5ویں قسط اور 339 یہ پیج ہے اور ہیڈنگ ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریوں کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال مدد کے لیے کیسے پہنچتے ہیں؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ سورت 8ویں اور آیت نمبر 36۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال، اپنی مال و دولت اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، باعث نقصان ہوگا، باعث پچھتاوا ہوگا، پھر مغلوب بھی کر دیے جائیں گے، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کے کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کر رہے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، وگرنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبہ غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصعب بن عبد مناف جم ہی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمیاں دکھائیں۔ پھر اخیر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعہ سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ کل انشاءاللہ نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے جس کا ہیڈنگ ہوگا غزوہ احد کا سب ہیڈنگ قریش کا لشکر اور سامان جنگ اور کمان، مگر غزوہ احد ہم آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، جب انہوں نے شکست ہوئی غزوہ بدر کی تو اس کا اگلا جو تھا سبجیکٹ تیاری مقابلے کے لیے، یہ ہے غزوہ احد جو ہم آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔
ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔